والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش كفيا وإن مات دخل الجنة من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. عزیز بچوں، سلام کا سلسلہ چل رہا تھا اور ہم سلام کے تعلق سے بات کو سمجھ رہے تھے. اب تک ہم نے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کرنے کے بارے میں سنا اور سمجھا ہے کہ ہم کو سلام کے جو الفاظ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سکھائے ہوئے ہیں کافی برکت والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے ہم پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں ایمان کی نشانی پائی جائے تو ایسے شخص کو ہم کو سلام کرنا ہے اور سلام کو پھیلانا ہے. اور ہم نے جو سلام کا طریقہ سیکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھوٹا بڑے کو، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو، سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور اسی طرح سے جو پیدل چل رہا ہے اس پر سواری والا جو آدمی ہے وہ سلام کرے گا. اور اسی طرح سے عبادت کی جو قسمیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کی ہیں، ہم کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو حلال نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے دوسری جگہوں پر جھک کر سلام کیا جاتا ہے یا اسی طرح سے سجدہ کر کے سلام کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، کسی اور کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے. جیسے رکوع کی کیفیت ہے جھک کر سلام کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا رائٹ ہے، تو ہم کو کسی اور کے سامنے تعظیماً اس کو جھک کر سلام کرنا اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے. اسلامک اسکالر نے اس کو شرک قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے جیسے سجدہ کرنا ہے، سجدہ کر کے لوگ تعظیماً سلام کرتے ہیں، تو اس چیز کی بھی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. تو اسلام کے اس ہدایت کے حساب سے ہم کو اس سلام کے طریقے سے بچنا چاہیے. ایک حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین ایسے لوگ ہیں جن کی ضمانت اللہ رب العالمین نے لی ہوئی ہے. ان عاش رزق، اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو روزیاں عطا فرمائے گا اور ان کے لیے کافی ہو جائے گا. وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر ایسے تین لوگ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. ان میں سے پہلا شخص جو ہے من دخل بیتہ فسلم فهو ضامن علی اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص جو گھر میں اپنے گھر میں داخل ہو، انٹری کرنے کے وقت اپنے گھر والوں پر سلام کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فهو ضامن علی اللہ، تو وہ اللہ رب العالمین کی ضمانت پر ہے. ومن خرج الی المسجد فهو ضامن علی اللہ، جو اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف نکلتا ہے، مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کا ضامن ہے. اور اسی طرح سے تیسرا شخص وہ ہے کہ من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے، تو وہ اللہ رب العالمین کے ضمانت میں ہے. تو اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتا ہے یا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، تو ان دونوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس تیسرے بندے کا ذکر کیا ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس جائے اور گھر پر جانے کے بعد اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق وہ سلام کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت اس شخص کی بتلائی ہے کہ اگر وہ بندہ زندہ رہا تو اللہ رب العالمین نے اس کی روزی کی ذمہ داری لی ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور بندہ اگر مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سلام کرنے والے کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا. لہٰذا ہم کو اپنے ایمان کو صحیح سالم کرنے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں پر بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا ذکر کیا ہے یہ وہی سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھایا ہے. لہٰذا ہم کو اس کا ٹرانسلیشن کرنا یا دوسری زبان میں اس کو سلام کر کے اس سلام کو امید کرنا، اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے اور یہ فضیلت اس شخص کو حاصل نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.